من نخیل وعناب، پھر ہم اسی پانی کے ذریعے سے اگاتے ہیں تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات، لکم فیہا فواکہ کثیرۃ، اور اس میں تمہارے لیے بے شمار پھل اور میوے ہیں، ومنہا تأکلون، اور اس میں وہ بھی ہے کہ جو تمہاری خوراک کا کام دیتے ہیں۔ اس میں ایک چیز محذوف ہے، یعنی یہ پھل جو ہیں میوے ہیں، اس میں وہ تمہارے لیے خوش ذائقہ ہیں، تم لذت کے لیے بھی کھاتے ہو، لیکن یہ ہے کہ تمہاری خوراک کے لیے بھی وہ مفید ہے، بطور خوراک بھی۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَاء، اور وہ درخت کے جو نکلتا ہے طور سینا سے، سینا پہاڑ سے، تنبت بالدہن، وہ اگتا ہے تیل لیے ہوئے۔ ظاہر بات ہے اس سے مراد ہے اولیو ٹری، زیتون۔ اس کے اندر جو ہے طور سینا، جو کہ اس علاقے میں فلسطین میں اور شام کے علاقے میں یہ کثرت سے اگتا ہے زیتون کا درخت، اور یہ بلکہ پورا جو میڈیٹرینین کا علاقہ ہے، اس میں دونوں طرف، اس کے اس طرف بھی اور ادھر بھی، یورپ سائڈ پر بھی، اسپین اور اٹلی، اور ادھر بھی جو ہے لیبیا اور یہ فلسطین اور شام، ان علاقوں میں بڑی کثرت سے ہوتا ہے یہ۔ فرمایا یہ اگتا ہے تیل لیے ہوئے، اس کے اندر تیل ہے، وَالصِّبْغٍ لِلْآكِلِينَ، اور کھانے والوں کے لیے سالن لیے ہوئے ہے۔ اب یہ سب سے فائن تیل ہے، آپ کو معلوم ہے، اور جتنے بھی ایڈیبل آئلز ہیں ان میں سب سے بہتر مفید یہی ہے جس کا ذکر قرآن نے اتنے اہتمام سے کیا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور یقیناً تمہارے لیے چوپایوں میں بھی سبق آموزی ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم تمہیں پلاتے ہیں اس میں سے کہ جو ان کے پیٹ سے برآمد ہوتا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور ان میں تمہارے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور انہی میں وہ چوپائے بھی ہیں جن کا گوشت تم کھاتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان چوپایوں پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم لوگ سواری کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یہ صورت اگرچہ مختصر ہے، 6 رکوعوں کی ہے، لیکن متعدد رسولوں کا تذکرہ اس میں موجود ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو بھیجا تھا اپنی قوم کی طرف، ان کی قوم کی طرف۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، فرمایا ہے میری قوم بندگی کرو اللہ کی، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو اللہ کی پکڑ سے، اس کی عقوبت سے۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه، تو کہا اس قوم میں سے جو سردار تھے ان کے جنہوں نے کفر کیا تھا، ما هذا الا بشر مثلكم، نہیں ہے یہ مگر تم جیسا ایک انسان، يريد ان يتفضل عليكم، یعنی یہ جو سردار ہیں ان کی سرداری چودراہٹ ہی رکاوٹ بنی ہوئی ہے ایمان لانے میں، خود تو نہیں ایمان لا رہے، اب اپنے عوام کو روکنے کے لیے اب یہ ان کا انداز تھا، یہ ہتھ کنڈا تھا، یہ ہم جیسا تم جیسا انسان ہے۔ یرید ان یتفضل علیکم، اور چاہتا یہ ہے کہ تم پر اپنی برتری جما دے، تم پر فضیلت چاہتا ہے، برتر ہونا چاہتا ہے، یہ ڈومینیشن کی خواہش ہے اس کی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اور اگر اللہ چاہتا، یعنی واقعی اللہ کو کوئی رسول بھیجنا ہوتا تو وہ کسی فرشتے کو نازل کر دیتا، فرشتہ آتا اللہ کا نمائندہ بن کر۔ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، یہ جو باتیں کر رہا ہے یہ شخص، ہم نے اپنے آباء و اجداد جو اگلے بزرگ ہیں ان میں تو یہ باتیں کبھی نہیں سنی۔ ان هو الا رجل به جنہ، یہ تو وہ ایسا شخص ہے کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس پر کوئی آسیب کا سایہ ہے۔ فتربصوا به حتى حين، تو دیکھو انتظار کرو، تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو، ابھی دیکھو کہ ان کا کیا حشر ہوتا ہے جو اپنے رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ایک وقت تک ابھی انتظار کرو۔ قال رب انصرنی بما کذبون، فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، پروردگار تو اس چیز سے میری مدد فرما جس میں انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، وہ جھٹلا رہے ہیں، تیرے عذاب کو بھی جھٹلا رہے ہیں، اسی کے ذریعے میری مدد فرما۔ فاوحینا الیہ ان اصنع الفلک باعیننا، تو ہم نے وحی بھیجی ان کی طرف، اپنے بندے نوح کی طرف، کہ بناؤ ایک کشتی ہماری نگاہوں کے سامنے، بوحینا، اور ہماری ہدایات کے مطابق، فاذا جاء امرنا وفارت التنور، اور جب ہمارا حکم آ پہنچے
اور تنور جو ہے وہ ابل پڑے، چشمے ابل پڑے، فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، تو پھر رکھ لینا اس میں ہر چیز کے جوڑے نر اور مادہ، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس پہ سوار کر لینا، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، سوائے ان کے کہ جن کے بارے میں فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے، یعنی تمہاری ایک بیوی ہے اور ایک بیٹا ہے جو رہ جائیں گے، اور ان کا انجام بھی ان غرق ہونے والوں کے ساتھ ہوگا۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور مجھ سے کوئی بات نہ کرنا ان ظالموں کے ضمن میں، اب ان پر رحم کھا کر اور کوئی ان کے حق میں کوئی سفارش نہ کرنا، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اب ان کو غرق ہونا ہے، یہ غرق ہو کر رہیں گے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، تو جب سوار ہو جاؤ تم بھی اور جو تمہارے ساتھی اہل ایمان ہیں اس کشتی پر، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو پھر تمہارے لبوں پر یہ دعا ہونی چاہیے کہ تمام شکر سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی ہے، ان کے ظلم سے ہمیں بچا لیا۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا، اور یہ بھی دعا کرنا کہ پروردگار مجھے اتار، برکت کا اتارنا، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور تو ہے بہترین اتارنے والا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، بے شک اس قصے میں، اس سرگزشت میں نشانیاں ہیں، وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور یقیناً ہم امتحان لیا کرتے ہیں، جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، کبھی چھوٹا امتحان، کبھی بڑا امتحان، یہ ہماری مستقل سنت ہے۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور پھر ہم نے ان کے بعد اٹھایا ایک اور قوم کو، حضرت نوح کے بعد جس قوم کو اٹھایا گیا وہ قوم عاد ہے، وہ ایک تہذیب ہے کہ جو پھر اس زمین پر سب سے نمایاں تھی۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، تو ان کی طرف بھی ہم نے بھیجا انہی میں سے ایک رسول، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ بندگی کرو اللہ کی جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو تم ڈرتے کیوں نہیں ہو اللہ کی پکڑ سے، اس کے عذاب سے۔ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، تو کہا اس قوم کے سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اور جو جھٹلاتے تھے آخرت کی ملاقات کو، آخرت کے انکاری تھے، وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے دنیا میں انہیں خوشحالی عطا کی تھی۔ یہ جو خوشحالی ہے اور مال و دولت کا زیادہ ہونا، یہ بھی رکاوٹ بن جاتا ہے، پاؤں کی بیڑی بن جاتا ہے حق کو قبول کرنے کے راستے میں، مفادات پر ضرب پڑتی ہے۔ تو دو چیزیں ہیں جو رکاوٹ بنتی ہیں عام طور پر، ایک چودراہٹ، سیادت، اپنی حیثیت، سرداری، اور دوسرا مال و دولت دنیا، خوشحالی، فرعونیت اور قارونیت، یہ دو چیزیں ہیں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ما ھذا الا بشر مثلکم، انہوں نے پھر وہی باتیں کی جو قوم نوح کے سرداروں نے کہی تھی، حضرت ہود کے بارے میں وہی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر تم جیسا ہی ایک انسان ہے۔ یاکل مما تاکلون منہ، یہ بھی وہی کچھ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، ویشرب مما تشربون، اور وہی کچھ پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اور دیکھو اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی بات مان لی، اس کی اطاعت شروع کر دی، إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، پھر تو تم بڑے گھاٹے میں رہو گے۔ یہ اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کا کہنا مان لیا، اس کی اطاعت شروع کر دی، تو پھر تو بڑے خسارے کی بات ہے، ہلاکت کی بات ہے، جبکہ خود قوم سے تقاضا کر رہے ہیں کہ ہمارے پیچھے چلو، ہماری بات مانو۔ تو یہ ایک بالکل ہی تضاد ہے ان کی باتوں میں۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا، کیا یہ تمہیں وعدہ دیتے ہیں یہ تمہارے رسول جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، کہ جب تم مر جاؤ گے اور بالکل مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیاں رہ جائیں گی، كُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، تم دوبارہ جو ہے وہ پھر نکال لیے جاؤ گے اور اٹھ کھڑے کر دیے جاؤ گے۔ ہیہات ہیہات لما توعدون، یہ انتہائی بعید از قیاس بات ہے، ناممکن، انہونی بات جس چیز کا وہ تم سے وعدہ کر رہے ہیں۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، زندگی تو بس یہی دنیا کی زندگی ہے، نموت و نحیا، ہم خود مرتے ہیں، ہم خود جیتے ہیں، یعنی وہی کاز ایفیکٹ ریلیشن، از خود اسی کے تحت یہ زندگی